نہ کسی کے گھر گیا ہوں، نہ کبھی کسی کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ الحمدللہ میری بیٹیاں جوان ہیں، میں نے کبھی اپنی بیٹیوں کو لوگوں کے گھر کام بھی نہیں کرنے دیا، نہ میں نے کبھی اپنی وائف کو کام کرنے دیا۔ ظاہرہ ان کی شوگر بہت ہائی ہوئی ہے، ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ ابھی تو مجھے شوگر نے اتنا تنگ کیا ہوا ہے کہ کیا بتاؤں آپ کو، وہ چھوٹے سے بچے کے سر پہ ہی چھوٹا سا نظام چل رہا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پی کے 24 نیوز۔ ناظرین، اس وقت عظیم روڈ پر موجود ہوں اور میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا ڈھابا موجود ہے، اس پہ چند قسم کا فروٹ کچھ کےجی میں پڑا ہوا ہے۔ یہ ایک بچہ یہاں پہ اس فروٹ کو سیل کر رہا تھا، تو اس سے میں نے جاننے کی کوشش کی کہ یہاں پہ تمہارے والد صاحب کہاں پہ ہیں جو یہاں پہ ڈھابے پہ فروٹ سیل کرتے ہیں۔ تو اس کا کہنا تھا کہ میرے والد صاحب کی طبیعت خراب ہے، ان کی شوگر ہائی ہو گئی ہے۔ آپ کو بتاتا چلتا ہوں کہ یہاں پہ جو ہے گوگا صاحب ہوتے ہیں جو فروٹ کا کام کرتے ہیں، ٹانگوں سے وہ معذور ہیں، چلتے ہیں ان کے پاس ان کے گھر اور پوچھتے ہیں اس بچے سے بھی۔ ظاہرہ ان کی شوگر بہت ہائی ہوئی ہے، ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ اچھا، تو صبح ادھر ہی تھے؟ ہاں جی، صبح ادھر ہی تھے، وہ ابھی تھوڑی دیر ہوئی ہے گھر گئے ہیں، ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ ان کو کیا مسئلہ ہے؟ ان کی شوگر بہت ہائی ہو جاتی ہے، وہ معذور ہیں، ان کی شوگر بہت جلدی ہائی ہو جاتی ہے۔ جی ناظرین، جیسا کہ روڈ پہ دیکھا تھا کہ ہم نے ایک بچہ جو ہے وہ چھوٹا سا فروٹ کا اسٹال چلا رہا ہے، اس کے والد صاحب کا اصل میں وہ ٹھیلا ہے، تو ان کی شوگر ہائی ہونے کی وجہ سے وہ گھر آ گئے۔ ہم پتہ کرتے کرتے ان کے گھر پہنچ آئے ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ کیسے گزر رہی ہے جی زندگی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ زندگی آج کل آپ کو معلوم ہے کیسے گزر رہی ہے، بس ابھی تو مجھے شوگر نے اتنا تنگ کیا ہوا ہے کہ کیا بتاؤں آپ کو، وہ چھوٹے سے بچے کے سر پہ ہی چھوٹا سا نظام چل رہا ہے۔ آپ کو کیا مسئلہ ہوا تھا؟ مجھے پولیو کا مسئلہ ہوا تھا بچپن میں، اور گزشتہ تقریباً 48 سال ہو گئے مجھے۔ گھر کے حالات کیسے چل رہے ہیں؟ بس گھر کے حالات صرف کرائے بل ہی پورے ہو رہے ہیں، بقایا اللہ کی ذات پورا کر رہی ہے۔ اچھا، تو آپ بچپن سے معذور ہیں، شادی وغیرہ بھی کی ہے؟ الحمدللہ یہ میری بیٹی ہے، بیٹی ہیں میری 5۔ وہ آپ کا اپنا بیٹا ہے جو؟ جی وہ بھی میرا بیٹا ہے۔ تو آپ کتنا دن میں کما لیتے ہیں؟ ارے بھائی میرے، یہ جو ہوتا ہے نا، یہ فروٹ کا یہ جوا ہوتا ہے کام، یہ بک جائے تو ہمیں معاوضہ ملتا ہے، اگر نہ بکے نا تو ہمیں خود نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے، سب کچھ اٹھانا پڑتا ہے۔ اس وقت میں اتنا نقصان اٹھا چکا ہوں، تقریباً زیادہ نہیں تھا، میں 1 لاکھ روپے کا کر دوں گا۔ اچھا، رمضان میں کوئی ہیلپ شیلپ ہوئی ہے؟ کوئی ابھی نہیں آیا، ابھی تک تو کوئی بھی نہیں، صرف ایک آدمی آیا میرے پاس بس۔ اس نے ہیلپ کی ہے، لیکن آپ مانگتے نہیں ہے نا؟ اللہ کا شکر ہے میں کبھی کسی کے دروازے پہ نہیں گیا، اگر کوئی مجھے بلائے، فون کرے بلائے، یا میری دکان پہ آگے مجھے بولے کہ بھائی آپ ہمارے گھر آنا، پھر میں جاتا ہوں، ورنہ میں کبھی کسی کی دکان پہ نہیں گیا، نہ کسی کے گھر گیا ہوں، نہ کبھی کسی کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ الحمدللہ میری بیٹیاں جوان ہیں، میں نے کبھی اپنی بیٹیوں کو لوگوں کے گھر کام بھی نہیں کرنے دیا، نہ میں نے کبھی اپنی وائف کو کام کرنے دیا۔ خود کماتے ہیں؟ خود اللہ کے حکم سے انشاءاللہ، جیسا بھی گزارا ہو، اچھا کھا لیں، برا کھا لیں، کم کھا لیں، زیادہ کھا لیں، اپنی چاہت کر کے۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے اس ٹھیلے پہ اس چھوٹے سے کھوکھے کے اندر دیکھا کہ ایک چھوٹا بچہ اپنے والد کی کس طرح خدمت کر رہا ہے، اس کے والد صاحب کی شوگر ہائی ہونے کے بعد وہ وہاں پہ پہنچا، وہاں پہ بھی سیل بھی کر رہا ہے۔ ظاہر بات ہے، فروٹ ہے، فروٹ خراب ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کی ہیلپ آپ لوگ لازمی کیا کریں، کیونکہ یہ لوگ مانگتے نہیں ہیں، بیکاری نہیں ہیں۔ آپ ابھی کسی بھی شہر کے ایریے میں چلے جائیں، ابھی جا کے دیکھ لیں تو اچھے خاصے ہٹے کٹے نوجوان جو ہے، خواتین، مرد، عورتیں، بچے جو ہے بھیک مانگ رہے ہیں، لیکن استاد گوگا کالا گجراں کا یہ رہائشی ہے، معذور ہے، اس کو پولیو تھا، اس کے بعد اس نے شادی کی، بچے ہیں، کرائے کے مکان پر رہتا ہے، اور آپ لوگوں کا منتظر ہے نہیں ہے، کیونکہ یہ اپنی محنت آپ کرتا ہے، اللہ کی ذات اس کو دیتی ہے، لیکن آپ لوگوں کو اس کا خیال کرنا چاہیے اور ضرور اس کی سپورٹ کرنی چاہیے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان بلال رضا کو دیں اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ پروگرام میں۔ اللہ حافظ۔